اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنج و الم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت روز بروز گرتی چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر روزہ رکھنے لگیں اور کثرت عبادت میں مشغول رہنے لگیں۔ اس کے علاوہ گھر میں بچوں اور شوہر کی ذمہ داری بھی تھی، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرنے لگیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کی اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی دوستوں میں شمار ہوتی ہیں۔ حضرت ام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے ایک روز حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا جس طرح آج کل عورتوں کا جنازہ لے کر جایا جاتا ہے۔ ان کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں جس سے پردہ نہیں ہوتا اور عورتوں کی جسامت بھی دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حبشہ کے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس پر تازہ کھجوروں کی شاخیں منگوا کر چارپائی پر کمان کی مانند باندھ کر کپڑا ڈال دیتے ہیں، جس سے جنازہ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ عورت کا جنازہ ہے اور پردہ بھی برقرار رہتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھانا اور تمہارے اور میرے شوہر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا مجھے کوئی غسل نہ دے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے روز جب گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آٹا گوندھا اور اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکائیں۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں کے کپڑے دھوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے تمہیں کبھی دو کام اکٹھے نہیں کرتے دیکھا، آج تم کام اکٹھے کر رہی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رات خواب میں اپنے والد بزرگار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے منتظر تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میری جان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی میں نکل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بس اس خواب کے بعد میں نے جان لیا کہ میرا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے اور میں اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہوں۔ میں نے یہ روٹیاں اس لیے پکائی ہیں کہ کل جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے غم میں مبتلا ہوں تو میرے بچے بھوکے نہ رہیں، اور کپڑے اس لیے دھو دیے ہیں کہ میرے بعد جانے کون کپڑے دھوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی اور خاتون جنت کی جدائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک کاری زخم سے کم نہ تھی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ آپ غم نہ کریں اور جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے صبر کیا اب بھی صبر کیجیے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے وصال سے قبل حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے بچوں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں کھانے کے لیے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بچوں کو ان کے نانا محبوب خدا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بچے پھر آ گئے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنے دیجیے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ انہیں آنے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھول دیا اور بچے بھاگ کر ماں کے سینے سے لگ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیار کیا اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ بچوں کے جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھیں، ان سے کہا کہ والدہ میرے غسل کے لیے پانی کا انتظام کر لیں تاکہ میں غسل کر سکوں۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا انتظام کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور قبلہ روح ہو کر لیٹ گئیں۔ قبلہ روح لیٹنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جست اطہر کو حنوط کرنے کے لیے کافور بہشتی لائے تھے، جس کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 حصے کیے۔ ان میں سے 2 حصے مجھے عنایت ہوئے اور میرے اور ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھے۔ تم اس میں سے ایک حصہ لے آؤ اور دوسرا حصہ ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سنبھال کر رکھ دو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کے لیے دعا فرمائی اور اپنے بچوں کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ صحیح روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، جبکہ غسل کا سامان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہیں دیتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ بوقت وصال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک قریباً 29 برس تھی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ سے متعلق کئی روایت کے مطابق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ کئی روایت کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ائمہ دین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق اٹھایا گیا اور جنت البقیع میں مدفون کیا گیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک مرجع گاہ خلائق ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جو کہ ابھی کم سن تھے وہ بے حد افسردہ تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے وہ رویا کرتے تھے۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے رو پڑتے تھے۔ روایات میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک پر کہے: مجھ سے وہ پیارا جدا ہوا ہے جس کے بعد اب کوئی محبوب مجھے نظر نہیں آتا، اور میرے دل میں اس کے سوا کسی کا حصہ نہیں ہے۔ میں دنیا کے بے شمار امراض دیکھتا ہوں اور مریض بلکہ موت بھی۔ بیمار ہے میرا اجتماع میں، افراق ضروری ہے اور ہر وصل سوائے فراق کے کم ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جدائی کے بعد ظاہر کرتی ہے کہ کسی کا محبوب ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتا۔